یا علی یا علی علی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات علی محمد۔ گزارش کی گئی ہے اور حق بجانب گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اپنے مرحومین، آج کی مجلس کے تبرک کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین اور دنیا بھر میں عزائے حسین کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین، بالخصوص جو اس عزائے حسین کے سلسلے میں شرف شہادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ ایک بار مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سورہ حمد کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف ہر شب کے مانند حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے مومنین کو، مسلمین کو، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والوں کو، ان کی زندگی کی سب سے اہم دعا کا سلیقہ سکھایا ہے، بلکہ اس کے الفاظ بھی عنایت کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ الفاظ جس پیغام کو پہنچا رہے ہیں وہ تو بندے کی بات ہے، لیکن یہ اس خدا کا انتہائی کرم ہے کہ جو بات شاید بندہ نہ کہہ پاتا، اس کے لیے اس نے الفاظ تک عطا کر دیا ہے کہ ان لفظوں میں تمہیں مجھ سے کیا مانگنا ہے۔ اور ہدایت پر آنے اور ہدایت پر باقی رہنے کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، کچھ انبیاء کی زبان سے ہیں، رسولوں کی زبان سے ہیں، صالحین کی زبان سے ہیں، صاحبان عقل و شعور جناب لقمان جیسے بابصیرت کی زبان سے ہیں۔ وہ ساری دعائیں آئی ہیں ضرور، لیکن ان میں سے کسی دعا کو روزانہ دہرانے کا انتظام اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے۔
لیکن ہدایت پر آنے اور ہدایت پر باقی رہنے کی دعا مومن کی زندگی میں اتنی اہم ہے کہ پروردگار عالم نے اسے روزانہ کم از کم 10 بار دہرانے کا اہتمام کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم بار بار 10 بار اس دعا کے کروانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں ہدایت پر آنا جتنا اہم ہے اتنا ہی ہدایت پر باقی رہنا بھی اہم ہے۔ راہ ہدایت پر آ جانے کے بعد آدمی مطمئن نہ ہو جائے کہ اب ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں رہ گیا۔ فلسفے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، تعلیم یافتہ حضرات تشریف فرما ہے، میں اسے دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک کسی چیز کے ایجاد کا ذریعہ ہوتا ہے، انوینشن کرنے والے اس دنیا میں بہت گزرے ہیں، لائٹ جل رہی ہے، ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے، ان کا ایک موجد ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی کے ہاتھوں ایجاد ہوتی ہیں، لیکن جو انہیں ایجاد کرتا ہے وہی ان کو باقی رکھنے کا انتظام نہیں کرتا۔ بلب ایجاد کرنے والے نے ایجاد کر دیا، اب ہم اپنے گھر لے کے آئیں تو اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جس نے یہ بلب ایجاد کیا تھا۔ لیکن یہ چیز محتاج بہرحال ہے ایک بنانے والے کی اور ایک بچانے والے کی۔ بنانے والے کو علت موجدہ کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں، اور بچانے والے کو علت مبقیہ۔ مبقیہ کا مطلب ہے جس کے ذریعے بقا ملے۔ ہم اور آپ عالم وجود میں آئے ہیں تو اپنے وجود میں بھی اس کریم مالک کے محتاج ہیں، اس نے ہمیں نہیں سے ہاں بنایا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وجود میں آ جانے کے بعد اب ہم اس کے محتاج نہیں رہ گئے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنی بقا کے لیے بھی اسی کا محتاج ہے۔ وجود میں آنا بھی اس کی احتیاج ہے، اور وجود میں باقی رہنا بھی اس کے محتاج ہیں ہم۔ اسی طرح سے ہدایت پر آنے کے لیے بھی ہم اس کے محتاج ہیں، اور زندگی میں ہدایت پر باقی رہنے کے لیے بھی ہم ہر لمحے اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے جو ہدایت نہ پا سکا ہو اسے بھی یہ دعا کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور جسے ہدایت مل گئی ہے اسے بھی یہ دعا کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لفظ وہی رہیں گے، مفہوم بدل جائے گا۔ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ کہے گا مالک ہدایت دے دے، اور جو ہدایت یافتہ ہے وہ کہے گا مالک ہدایت کو پر مجھے باقی رکھ۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو سلسلہ گفتگو پیش کیا ہے، شروع کیا ہے، کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ اس گفتگو کا عنوان اور موضوع ایسا تلاش کیا جائے جو صرف ہمارے شوق کو پورا نہ کرے، سن کے ہم تسکین نفس حاصل نہ کریں، بلکہ ایسا موضوع ہو یا تو اس کے ذریعے سے سامعین کے علم میں کہیں اضافہ ہو، یا کہیں ان کی معرفت میں اضافہ ہو، یا اگر صاحبان علم و معرفت ہیں تو ان کی یادداشت زندہ کر دی جائے۔ اس لیے کہ انسان کی کمزوریوں میں کمزوری ہے بھول جانا، اور مالک نے اس کمزوری کا علاج بھی بتایا ہے اور بہت قیمتی قرار دیا ہے اس حکم کو۔ مشہور آیات میں سے قرآن کریم کی جو مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں ان میں سے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد دلاتے رہیے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے تذکرہ یہاں کر رہا ہوں تو یہ سمجھ کے آؤں کہ آپ کے سامنے ہر وہ بات آ رہی ہے جس سے آپ بے خبر ہیں۔ نہیں، آپ باخبر ہیں، لیکن یہاں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ان کو معلوم تو ہے، مگر ہم نے تم انسانوں میں تمہاری ضروریات زندگی میں سے ایک ضرورت سمجھا ہے بھول جانے کو۔ یاد رکھنا تو تمہاری ضرورت ہے ہی، لیکن بھول جانا بھی تمہاری زندگی کی ایک ضرورت ہے،
تو کبھی کبھی تم بھول جاتے ہو اسے بھی جسے تمہیں بھولنا نہیں چاہیے. اس لیے اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اچھی باتیں یاد دلاتے رہیے. اچھی باتوں کا یاد دلانا کسی کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، صاحبان ایمان کو بہرحال اس کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ مومن کی ایک صفت بتائی اللہ نے کہ مومن کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ جب اس سے اچھی بات کی جائے گی تو لڑ نہیں مرے گا، وہ جھگڑا نہیں کرنے لگے گا، وہ بحث نہیں کرنے لگے گا. آپ کون ہوتے ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، میں 70 سال کا ہو گیا، آپ کل کے لونڈے مجھے دین سکھا رہے ہیں. ممبر پر سے یہ لفظ نامناسب تھا لیکن اب تو نقل قول میں نکل گیا ہے، لیکن یہ کہ سننے کو ملتا ہے. جوان اگر کہیں امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے دے تو اسے سب سے پہلے یہی سننے کو ملتا ہے آپ ہوتے کون ہیں، اپنی اوقات دیکھیے، آپ کی عمر کی، آپ ہمیں سکھانے آئے ہیں. عزیزو، مذہب کہتا ہے اچھی بات کوئی بتائے، کہیں سے بتائے، اگر مومن ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے موضوعات ہوں جن کے ذریعے یا علم پہنچے یا معرفت پہنچے یا بھولی ہوئی باتیں یاد آئیں یا علم و معرفت کے تقاضے پورے ہونے لگیں، ایمان کو تقویت ملے، ایمان کو مضبوطی ملے، ایمان کے تقاضے عمل کی شکل میں وجود میں آئیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکروں کے طفیل میں دلوں میں زندگی اور حرارت ایمانی پیدا ہو، اور یہ حرارت ایمانی ہمیں اس منزل سے نزدیک لے جائے جسے نجات کی منزل کہا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میں نے جس آیت کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے روزانہ اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آج مربوط رکھتے ہوئے تھوڑی دیر آپ کو لگے گا کہ پچھلی گفتگو سے میری گفتگو مربوط نہیں ہے، اور موضوع سے بھی لگے آپ کو ہو سکتا ہے کہ مربوط نہیں ہے، لیکن مربوط ہے موضوع اور عنوان سے بھی اور مربوط ہے پچھلی گفتگو سے بھی. مگر بات کو شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ حمد کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک سیدھے راستے کی ہدایت فرما. میں یہ کیوں فیصلہ کروں کہ مجھے سیدھا راستہ مل گیا ہے اب باقی رہنا ہے؟ سیدھا راستہ جہاں تک مل گیا وہاں تک مل گیا، لیکن کیا میں یہ دعوے دار ہو سکتا ہوں کہ دین کی ہر صحیح بات تک میں پہنچ چکا ہوں؟ اس کا مطلب ہم میں سے ہر ایک اس میں بھی محتاج ہے کہ جہاں تک نہیں پہنچا ہے وہاں تک پہنچے، اور اس کا بھی محتاج ہے کہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اس پر باقی رہے. ہم میں سے کوئی کمال کی سند اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. وہ کمال کی سند اعلان ولایت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد دین کو ملی ہے. آپ کو یا مجھے نہیں ملی ہے، ہمیں اور آپ کو ساری زندگی دین کی سچائیوں کو، مذہب کی حقیقتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. لہذا ہماری دعا دونوں حصوں پہ شامل رہے گی. جتنی سچائی تک پہنچ گیا ہوں اس پر مجھے باقی رکھ، اور جس حقیقت کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں اس حقیقت کی سمجھ تک مجھے پہنچا دے. کن کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ؟ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے سیدھا راستہ. اور ان کے پیغام کو نہ قبول کرنے والے دو طرح کے ہو جاتے ہیں. ایک اپنی جہالت و حماقت کی وجہ سے وہ ہیں گمراہ، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے، اور ایک اپنی ضد اور جاہلیت کی وجہ سے. میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں. جہالت کی وجہ سے اچھے راستے تک نہ پہنچنے والا ہے گمراہ، لیکن اپنی جاہلیت کی وجہ سے سیدھے راستے تک نہ پہنچنے والا ہے اللہ کے غضب کا حقدار. دو لفظ استعمال کیے ہیں. جہالت کا مطلب ہے کہ جس کی توجہ دے تو لفظ کی وضاحت ہو جائے. جہالت کا مطلب ہے نہ جاننا. جب جہالت اکہری ہوتی ہے نہیں جانتے. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں میں نہیں جانتا، جو جانتا ہوں کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو نہیں جانتا ہوں ہم آپ سب. جب تک جہالت اکہری ہے، میں فلاں چیز نہیں جانتا، فلاں بات نہیں جانتا، فلاں علم کو نہیں جانتا، یہ کہلاتی ہے جہالت. لیکن جب یہ جہالت دوہری ہو جاتی ہے، یعنی نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے، اپنی جہالت سے بھی بے خبر ہے، جہالت بھی ہے اور جہالت سے بے خبری بھی ہے، تو یہ ہو جاتی ہے جاہلیت.
دوہری جہالت ہو جاتی ہے، اور دوہری جہالت جہاں سے پیدا ہوتی وہیں سے ضد، وہیں سے سرکشی، وہیں سے اللہ کی مقابلے بازی، اور پھر یہ آخر کار حقدار ہو جاتے ہیں کہ ان پر عذاب خدا آئے اور غضب خدا کے حقدار بن جاتے ہیں۔ نہ ان کا راستہ مجھے چاہیے، نہ ان کا راستہ مجھے چاہیے، مجھے تو ان ہادیوں کا راستہ چاہیے کہ جو تیری بارگاہ سے پیغام ہدایت لے کے آئے تھے، دنیا میں کسی کے محتاج نہیں تھے اپنی ہدایت کے لیے۔ عزیزو، آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ راستے کا لفظ جب آتا ہے تو ہمیں کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یا پروردگار تو نے ہمیں سیدھا راستہ دے دیا ہے تو اس پر باقی رکھ۔ تو راستہ خود کیا کہتا ہے آپ سے؟ راستے پر لا، راستے کا لفظ خود بتاتا ہے کہ راستہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ لہذا جب راستہ ہے تو راستے کی ایک منزل بھی ہوگی۔ سیدھا راستہ ہے اللہ کا عطا کردہ دین، جس کے کامل ہونے کی سند ولایت مولائے کائنات کے اعلان کے بعد مل گئی دین کو۔ اب بندہ یہ دعا کرتا ہے اس سیدھے راستے پر لے آ، اور جو دین ہے، جو دین محمد و آل محمد ہے، اس پر لا کے مجھے منزل نجات تک پہنچا دے۔ ظاہری طور پر تو خالی راستے پہ آنے کی دعا مانگی جا رہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی راستے پہ آئے گا تو راستہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہوتا، راستہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتا، راستہ گھر بنانے کی جگہ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آتا ہے کل جو انگلش میں تقریر ہو رہی تھی، اس میں سے کچھ حصہ جو میں سن سکا، اس میں مولانا نے جو روایت پیش کی تھی آپ کے سامنے، میں اسے دہراتا ہوں کہ ہمارے ائمہ میں کئی اماموں کا ارشاد ہے اور جناب عیسیٰ سے منسوب ہے کہ یہ دنیا پل ہے، ادھر سے اس بار جانے کے لیے پل پہ گھر نہیں بنایا جاتا۔ یہ دین کا قانون بھی راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیں، یہ جو کچھ ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں یہ ہماری منزل نہیں ہے، منزل ہے آخرت، منزل ہے نجات، منزل ہے جنت۔ اور اگر اس راستے پر اس کے قوانین کی بھرپور پابندی کرتے ہوئے چلے تو پھر نجات اور جنت میں بھی منزل ہے محمد و آل محمد کا پڑوس۔ اور اگر ہم اس راہ پر چلنے میں سلیقہ پیدا کریں اور ہدایات الہی پر بھرپور عمل کریں تو اس کے بعد اس راستے کی منزل جنت یا جنت کے اعلیٰ مقام یا مقام محمود پہ جا کے نہیں رک جاتی، بلکہ یہ راستہ پہنچاتا ہے رضائے پروردگار تک۔ یعنی اصلی منزل آخرت کی ہے، لیکن آخرت کے اندر بھی کوالٹیز ہیں۔ ایک بالکل پہلی جگہ ہے جنت کی، قدم رکھتے ہی جو گھر مل جائے، اور ایک وہ منزلیں ہیں جہاں رسول اور آل رسول ہیں، اور ایک اس سے اوپر ہے جسے رضائے پروردگار کہا جاتا ہے۔ میری گفتگو ابتدا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بوجھل بناتی ہے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بعد میں ایسی گفتگو نہ ہو جو آپ کو تھکن کرے، شروع میں بات جلدی سے کہہ لی جائے۔ اب بوجھل تو آپ ہو ہی جاتے ہیں، بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اس کا علاج ایک ہی ہے، راستہ ہے دین، راستہ ہے مذہب اہل بیت، مذہب کہتے ہی راستے کو، راستہ ہے دین، راستہ ہے مذہب اہل بیت، اور منزل ہے آخرت۔ تو آخرت کی منزل تک جانے کے لیے ہم کس چیز کے محتاج ہوئے؟ اس راستے کے جو ہمیں اس منزل تک لے جائے۔ لیکن میں آپ سے پھر سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف راستے کا پہچان لینا اور راستے کو سمجھ لینا نجات کی ضمانت اور گارنٹی بن سکتا ہے؟ اس دنیا میں لندن یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، لندن بھی کوئی بہت چھوٹا شہر نہیں ہے، یہاں ہم لاکھ راستوں کو پہچان لیں، لیکن کیا صرف راستے کا جاننا کافی ہو جائے گا منزل تک پہنچنے کے لیے؟ ہم نے راستے کا علم حاصل کر لیا، نقشہ بیٹھ کے رٹ ڈالا، یہ موٹر وے وہاں پہنچاتا ہے، وہ موٹر وے وہاں پہنچاتا ہے، مجھے تو یہاں کے
راستوں کی اصطلاحیں بھی یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو مختلف چھوٹے بڑے راستوں کو الگ الگ معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ہم نے پورا نقشہ یاد کر ڈالا. تو کیا پورا نقشہ یاد کر ڈالنے سے ہم بکنگم پیلس پہنچ جائیں گے؟ یا وہ کون سا پارک ہے جہاں دل کی بھڑاس نکالی جاتی ہے؟ ہائی پارک. وہاں آدمی چھپتا کہاں ہے؟ وہاں تو سب کے سامنے آ کے ڈھول کیا کرتا ہے. بڑے سمجھدار ہیں وہ، آپ دل کی بھڑاس نہیں نکالتے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس دماغ میں کچھ ایسا پنپ رہا ہے جو کل ہماری مصیبت بن سکتا ہے. خیر، تو کیا میرے راستہ سمجھ لینے سے پہنچ جاؤ گے؟ نہیں. ایک ضرورت اور پڑتی ہے. لندن کی وجہ گلیاں کہتا ہوں، ہمارے یہاں انڈیا میں بنارس کی گلیاں مشہور ہیں اور لکھنؤ آئی ہے اور ضرور آئی ہے. بڑی تہذیب کا شہر ہے، کلچر کا شہر ہے. وہاں پر امام بارگاہ ہے عصمت الدولہ کی بنائی ہوئی، جس میں بہت بڑا ہال ہے. میں اس کے موضوع پر بات کرنے نہیں آیا ہوں. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا ہال، کتنے 100 میٹر لمبا اور کتنا میٹر چوڑا اس طرح سے، لیکن اس میں نہ کوئی لکڑی استعمال ہوئی نہ کوئی لوہا استعمال ہوا. آرکیٹیکٹ کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس پر انہوں نے اوپر ایک چیز بنائی ہے جس کو بھول بھلیاں کہتے ہیں. اس کے راستے آپ اوپر جانے کے لیے چڑھیں گے تو اوپر جو راستہ جا رہا ہوگا اس پہ جائیں گے وہ نیچے پہنچا دے گا. نیچے جانے کے لیے نیچے طرف جائیں گے تو اوپر پہنچا دے گا. تو وہ بھول بھلیاں میں جب آدمی جاتا ہے تو اکیلے نہیں جاتا، کھو جائے گا، ایک گائیڈ لیتا ہے. تو جہاں راستہ ہو منزل تک پہنچانے کا، لیکن اس کے اگل بغل بہت سے راستے ہوں، تو پھر یہاں پر آدمی ضرورت مند ہوتا ہے کہ خالی راہ کا پا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک راہبر بھی ہونا چاہیے. جو ہم بہکنے لگے تو فوراً ٹوکے. تو منزل علاج تک جانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ راہ چاہیے. اب اتنی اردو آپ کو یاد کرنا پڑے گی. بزرگوں سے میری بات نہیں، میرے نوجوان جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے کوشش کرتا ہوں آسان زبان بولوں. ایک ہے راہ، راستہ، ایک ضرورت. اور جب راستہ ایک نہ ہو، بہت کے ملتے جلتے بہت سے راستے بنا دیے گئے ہوں، تو پھر راہبر چاہیے. یہ مستر ٹام جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں یا وہ جو انٹی چلتی ہیں، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، تو وہ قدم قدم پہ ایک ہی کام تو کرتی ہیں. اگر آپ نے راستہ پہچان لیا اور مڑ گئے کسی اور طرف جدھر ان کے حساب سے نہیں جانا تو جینا دوبر کر دیتی ہیں. ٹوک کے گھر سے نکلے، بچوں کی انٹی کو وہاں چھوڑ گیا ہے، گاڑی میں ہے تو یہاں دوسری انٹی جان کو آ گئے. ضرورت پڑتی ہے ایک راہبر کی، ایک گائیڈ کی. اگر وہ خود راستوں سے بے خبر ہو تو ہمارے کام کا نہیں. راستوں سے بے خبر ہو لیکن بھول جاتا ہو تو ہمارے کام کا نہیں. تو میرے عزیزوں نے دنیا کی چھوٹی سی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ راہبر چاہیے جس کے پاس علم بھی ہو اور جس کے پاس غلطی سے محفوظ رہنے کی صلاحیت بھی ہو. تو جو منزل آخرت تک جو دین کا راستہ لے جا رہا ہے اس کا راہبر ہمیں کیسا چاہیے؟ جو اس راستے کا علم بھی رکھتا ہو اور کبھی اس راستے پر چلنے یا چلانے میں غلطی نہ کرتا ہو، یعنی صاحب عصمت بھی ہو. ایک آپ صلوات بغیر کہے ہوئے دیا لگتا ہے مجھے بھی کچھ تھوڑی چھوٹی موٹی سیٹنگ کرانا پڑے گی کچھ سنبھالنے والے. ہمارے یہ ورکر، یہ رضاکار جو اس اہتمام کو اس طریقے سے انجام دیتے ہیں اور شہدا کے ہمارے پرسکون ماحول میں سنتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ڈاکٹر رضا صاحب پریزیڈنٹ ہیں جو اپنی جان لگائے ہیں اس کام میں. اللہ ان کی کمر کی اصلاح کرے. اور انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں خدمات انجام دینے کے لیے، 88 افراد انوالو کیے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ کمیٹی اور بنائیں. کام کی آپ یہ مجلس کمیٹی 4 سکونوں کا ایک نعرے لگانے والا، اور بزرگوں سے اس طریقہ ملا تو ہے مگر اپنایا نہیں ہے. نہیں، صلوات کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نعرے کوئی ایسی چیز نہیں زبردستی لگوایا جائے. دل سے نکلے گی تو خود ہی آواز اٹھے گی. منزل نجات تک جانے کے لیے راستہ چاہیے، راہبر چاہیے. راہبر کیسا چاہیے؟ راہبر کو چاہیے جو غلطی نہ کرے، جو جہالت والا، جس کا لا علمی
کہیں نہ ہو. جس کے یہاں غلطی جان بوجھ کے کرنا تو دور کی بات، بھول سے بھی غلطی نہ کرے، یعنی معصوم ہونا چاہیے. چلیے ہمیں راہبر معصوم بھی مل گیا، ہمیں راہ مستقیم بھی مل گئی، ہمیں منزل کا بھی پتا ہے، لیکن کیا اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ہم منزل تک پہنچ جائیں گے؟ آپ سوچ کے بتائیے. پہنچ جائیے گا، راستہ بھی مل گیا، راہبر بھی مل گیا، منزل بھی معلوم، ٹام ٹام میری گاڑی میں لگا ہوا ہے، بغیر لائسنس کی گاڑی چلانا بھی مجھے آتا ہے، ٹکٹ آئے گا آپ کو، مجھے نہیں ملے گا. مجھے جب پتا ہے کہاں آپ نے سرچ کر کے دے دیا، لیکن کیا اتنے سے میں پہنچ جاؤں گا یہاں جانا مجھے؟ نہیں پہنچوں گا. آپ متوجہ ہے کہ جملہ کافی ہوگا. راہ ملنا ایک، منزل کا پہچاننا ایک، راہ کا پہچاننا دو، راہبر کا پہچاننا تین. مگر اس کے باوجود آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ راہبر کے نقش قدم پر چلتا نہ رہے. جو یہ سب پا کے بیٹھا رہے وہ بھی نہیں پہنچے گا، جو چلے مگر اتنا نہ چلے جتنا راہبر چلا ہے وہ بھی نہیں پہنچے گا. نجات کی منزل تک معصوم راہبر کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا ہمیں. یعنی نجات کی منزل تک پہنچنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہو گئی. ایک نجات کی منزل کا پہچاننا، دوسرے اس کے راستے کو پہچاننا، تیسرے اس پر لے جانے والے راہبر کو پہچاننا، اور چوتھے اس راہبر کے پیچھے چلتے رہنا، نہ بیٹھنا، نہ تھکنا، نہ سستانا، نہ رکنا، نہ کنفیوز ہونا، نہ شبہ کرنا. جس راستے پہ راہبر چلاتا جائے اس پہ چلتے چلے جاؤ، تبھی تو پہنچو گے منزل نجات تک. ذرا سے گفتگو کی خشکی کو کم کرنے کے لیے، اگرچہ مجھے زیادہ ملاوٹ کرنا نہیں آتا، بمبئی شہر میں ہر کام میں برکت ہوتی ہے. یہاں تک کہ شراب بیچ کے بھی گھر بناتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ھذا من فضل ربی، استغفر اللہ. یہاں تو خیر ہے ہی یہی. تو ایک دودھ والے حاجی صاحب تھے، دودھ بیچتے تھے، اور دنیا کی سب دکانوں پہ ختم ہو جائے ان کے یہاں کبھی ختم نہیں ہوتا. دودھ نکالتے تو صبح ہی تھے، لیکن شام تک اگر کہیں نہ ملے تو جاؤ حاجی صاحب کے یہاں جاؤ، وہاں مل جائے گا. ایک دن بچہ آیا دودھ لینے کے لیے، تھوڑا دوپہر ہو گئی تھی، دودھ لیا تھا. چچا بہت پتلا ہے. چچا ختم ہوتا کیسے نہیں تھا؟ ان کی یہ بس کی بات نہیں تھی کہ کسی سے کہنا ہمارے یہاں دودھ نہیں ہے، لہذا جتنا جاتا تھا اتنا ہی پلاتے تھے. تو بچہ ایک دوپہر ان کے یہاں پہنچا کہ چچا آج بہت پتلا ہے. کہا بیٹا اگر بڑا دودھ لینا ہے تو صبح آیا کرو، جلدی آیا کرو. اب جتنے کہا کرتے جائیں کہ شام تک ہمیں بچے سب تک پہنچانا ہے. تو مجھے تو ملاوٹ کر کے پتلا کرنا بھی نہیں آتا ہے. گاڑی رہتی ہے، آپ صلوات کے سارے سنتے رہیے. منزل نجات تک پہنچنے کے لیے راستے کا سمجھنا، راہبر کا پہچاننا، راہبر کے پیچھے آخر منزل تک چلنا، یہ تین چیزیں ضروری ہیں. اس کے لیے میں قرآن کریم کے بیان کردہ واقعے کے سہارے یہ بات اپنے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں نجات حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں جنت پہنچنا ہے، البتہ جنت ہماری آخری منزل نہیں ہے. میں بار بار ہی آپ سے کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. پروردگار کہتا ہم نے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے آخر کار جنت دیں گے، نعمت کے باغات دیں گے جن کی زمین میں نہریں جاری ہوں گی، اور ہم نے جنات عدن جو اونچی کوالٹی کی جنت ہے اس میں رہنے کے پاک و پاکیزہ ٹھکانے دیں گے. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اے صاحب ایمان مردوں اور مردوں نہیں، اے صاحبان ایمان مردوں مردوں بھی نہیں. جب پکارا جائے گا تو اس کا بولنا غائب ہو جائے گا. اے صاحبان ایمان مردوں اور اے صاحبان ایمان عورتوں،
ہم نے تم کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کی شرطیں ہیں اس کے پانے کی، لیکن اگر پانے کی شرطیں پوری کر کے جنت تم نے پا بھی لی تو بہت اکڑ نہ جانا، بہت نہ سمجھ لینا آخری کامیابی حاصل کر لی، اس سے اور اونچی چیز ہے جہاں تک تمہیں پہنچنا چاہیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کامیابی جنت کا پانا نہیں ہے، بڑی کامیابی رضوان الہی، رضائے پروردگار کا حاصل کرنا ہے۔ بس میرے عزیز و بات آئی تو جملہ اور کہہ لے دیجئے، جنت پانے والا جنت جاتا ہے، رضا پانے والا رضائے پروردگار حاصل کرتا ہے۔ جنتی صرف جنت جا سکتا ہے، کسی کو جنت لے کے نہیں جا سکتا، مگر رضائے پروردگار حاصل کر لینے والا جنت جاتا بھی ہے اور جسے چاہے اسے جنت میں لے بھی جاتا ہے۔ بستر نبی پہ رات، زندگی کی ایک لوٹی رات میں پوری رات چین سے سو کے رضائے پروردگار پانے والا اکلوتا دکھائی دیتا ہے، تبھی تو اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے قسیم النار والجنہ، آؤٹ جہنم، ان جنت۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ قرآن مجید کے پر بیان کیے ہوئے واقعے کے سہارے اپنے بچوں تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، بار بار دوہرا رہا ہوں، منزل آخرت، آخرت کہنا زیادہ اچھا ہے، آخرت میں جنت بھی ہے، آخرت میں رضوان ہے الہی بھی ہے، رضا تک پہنچنے کا نشانہ ہونا چاہیے۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلی چیز ہے راستے کا جاننا، سنے سنائے پہ نہیں عمل کرنا، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، دین کو پڑھنا، دین کو سمجھنا، دین کو ماننا، اس کے بعد راہبر کو پہچاننا۔ یہاں بھی دعوے دار بہت کھڑے ہر طرف، جیسے سینکڑوں راستے بنے ہیں ایسے ہی لاکھوں ڈاکو راہبر بن کے کھڑے ہیں، ان کے درمیان سے صحیح راہبر کو پہچاننا، یہ دوسری ضرورت، اللہ کا کرم، یہ دو مرحلے ہم نے طے کر لیے ہیں کسی حد میں۔ تیسری چیز ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس راہبر کے پیچھے پیچھے چلنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بتوفیق پروردگار اور صدقہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، جتنا راہبر پہچاننا ضروری ہے، راہبر کا پہچاننا ضروری، اتنا ہی اس راستے پر راہبر کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ضروری ہے، ورنہ راستہ وہی ہوتا ہے، راہبر کے پیچھے نہیں چلتا آدمی تو بھی ہلاک ہو جاتا ہے، یا راہبر کو پہچان بھی لیتا ہے مگر راہبر سے پیچھے رہ جاتا ہے تو بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا بیان کیا ہوا واقعہ اسے سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے بنی اسرائیل میں، فرعون کی قوم میں، قبطیوں میں، اور وہ ساری منزلیں گزر گئی ہیں جس میں جناب عیسیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے معجزات بھی دکھائے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب وہ منزل آ گئی ہے کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کی زندگی بچانے کے لیے مصر کو چھوڑ رہے ہیں راتوں رات، اور وہ جناب موسیٰ اور ان کی قوم پہنچ گئی ہے دریا کے کنارے، وہ نیل نہیں ہے، وہ سمندر کا ٹکڑا ہے۔ تفسیروں میں جب پڑھیے گا تو یہ وضاحت پڑھنے کو ملے گی، عام طور پر دریائے نیل کہا جاتا ہے لیکن وہ نیل نہیں ہے، وہ سمندر کا ٹکڑا ہے۔ وہاں پہنچ گئے، صورتحال یہ ہے کہ پیچھے سے فرعون نے اپنے پورے ملک میں اعلان کر دیا ہے کہ یہ جانے نہ پائیں، اور جناب موسیٰ انہیں لے کے نکلے ہیں فرعون سے بچانے کے لیے۔ صورتحال یہ ہے کہ پیچھے پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے اور آگے سمندر ہے۔ اردو میں دریا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ندی ہوتی ہے۔ اردو زبان جو ہے جب وہ دریا کہیں تو اس سے آپ سمندر حدیث نہ سمجھیے گا، فارسی میں دریا سمندر کو کہتے ہیں لیکن اردو میں دریا ندی کو کہتے ہیں۔ ذرا چھوٹی ندی ہوتی ہے تو اسے ندی کہتے ہیں، اور ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو اسے دریا کہتے ہیں۔ دریائے گنگا مثلا، دریائے ستلج، دریائے سندھ، آپ کو سندھ ندی مشکل سے کہیں گے، چھوٹی ندیاں ہوتی ہے۔ تو آگے سمندر یا اس کا کوئی ٹکڑا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، جناب موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، جب ان کے ساتھ ان کی قوم ہے تو اس قوم کو کیا نام دیا جائے؟
کسی نبی کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سو رہے کہ جاگ رہے؟ صحابی کہتے ہیں. اصحاب پیغمبر وہ کون ہے؟ نبی کے ساتھ تھے. معیت اور ہے، صحابیت اور ہے، فرق ہے دونوں میں. ظاہری طور پر ساتھ ہونا اور ہے، سیرت و کردار کے کو پہچان کے ساتھ ہونا اور ہے. موضوع الگ ہے بالکل، لیکن سمجھنے کی بات ہے. خیر، تو جناب موسیٰ کے ساتھ جتنی قوم ہے اس نے جناب موسیٰ کو دیکھا بھی ہے، جناب موسیٰ کی باتیں بھی سنی ہے، جناب موسیٰ کو پہچانتے ہیں کہ سب کے ساتھ صحابی ہیں کہ نہیں. جناب موسیٰ کے اصحاب جناب موسیٰ ان کے ساتھ ہیں. آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر. اب جو یہاں پہ پہنچے تو قرآن کریم اس حدیث کو بیان کر رہا. سب نے آواز دینا شروع کی، انا لمدرکون، انا لمدرکون. عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں اس میں جو انا لگا ہوا ہے، جو لگا ہوا ہے، یہ زور ڈالنے کے لیے، تاکید کے لیے. ہم تو پکڑے گئے، ہمارا پکڑا جانا تو بالکل پکا. پوری قوم جناب موسیٰ کی کیا کہہ رہی؟ انا لمدرکون. اگر معمولی لہجے میں کہنا ہوتا تو کہتے ہیں نحن مدرکون عربی میں، ہم پکڑے جائیں گے. لیکن یہاں انا لمدرکون، زور پہ زور لگا ہوا ہے. زور بھی کہا ہے پکڑے جانے پر. موسیٰ ساتھ ہیں، یہ سب جناب موسیٰ کے صحابی ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم پکڑے گئے، ہم پکڑے گئے. یعنی ہماری نجات ہونے والی نہیں. ابھی فرعون آئے گا اور دھر لے گا. آگے سمندر ہے، اس کو اتر نہیں سکتے، مر جائیں گے. پیچھے جاتے لشکر ہے، وہ جو کہلاتا نہیں آگے کنواں پیچھے کھائیں. کھائیں آپ کیا جانے، آپ کنواں بھی آپ کیا جانے، آپ تو پانی جاتے ہیں ریفریجریٹر سے پینے کے لیے. خیر، تو سب کہہ رہے پکڑے گئے، پکڑے گئے، پکڑے گئے. متوجہ ہے جملہ کو آپ کی؟ یہ کون کہہ رہا ہم پکڑے گئے، ہمیں نجات نہیں ملنے والی، ہم بچنے والے نہیں. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں کہہ رہے، یہ موسیٰ کے صحابی کہہ رہے ہیں. موسیٰ کے صحابی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب اصحاب نبی، نبی کے صحابی ہونے کے باوجود اپنی نجات کا یقین نہیں رکھتے. یعنی ان کی نگاہ میں صحابیت نجات کی گارنٹی نہیں ہے. ورنہ اصحاب موسیٰ کیوں کہتے ہیں ہم پکڑے گئے؟ صحابی تھے. اس کا مطلب ان کی نگاہ میں صحابی ہو جانا نجات کی گارنٹی پروانہ نہیں بنتا. قرآن مجید اسی کی فوراً بات کرتا ہے. جب انہوں نے کہا انا لمدرکون تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم وہی آئی جناب موسیٰ پر. جناب موسیٰ فوراً کہتے ہیں انا معی یا ربی. دیکھیں ابھی میں نے کہا تھا اردو میں ہر جگہ ساتھ ہے، لیکن عربی میں فرق ہو جاتا ہے. یہاں پر جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ تو میرا رب ہے. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدین، بہت جلد وہ راستہ دکھا دے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہم پکڑے جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ ہمیں راستہ دکھا دے گا. اس کے بعد پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے. وہ خدا ہوا موسیٰ اپنا عصا اس دریا پہ رکھو. انہوں نے دریا پہ عصا رکھا، جیسے ہی مارا دو ٹکڑوں میں پانی تقسیم ہو گیا، راستہ بن گیا. دیکھیے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہونے کی یہی فائدہ ہوتا ہے. صلوات بھیجنے کی مگر ابھی 12 نہیں نکلے، ابھی ایک راستہ بنا ہے، ابھی ہوں گے. موسیٰ نے عصا رکھا، دریا، سمندر، پانی رکا. ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر. دو جملے آپ کے حوالے. یہ موسیٰ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، زمین پہ کھڑے ہیں، مگر دریا کو دو ٹکڑے کرنا ہے تو اپنا عصا انہیں دریا پہ رکھنا پڑتا ہے. یہ ہے موسیٰ اور وہ ہے ہمارا نبی کہ زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا. میں نے واقعہ اس لیے سنانا شروع کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ نجات تک پہنچنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے.
کیا خالی راستہ پہچان لینا کافی ہے؟ کیا خالی رہبر کو پہچان لینا کافی ہے؟ خالی رہبر کو مان لینا کافی ہے یا اس سے آگے بھی کوئی ضرورت؟ کہنا اس کے بعد ایسا رکھا، پانی رک گیا۔ اچھا یہ بتائیے پانی کا مزاج کیا ہے؟ پانی کا مزاج بہنا ہے نا، اور پتھر کا مزاج کیا ہے؟ جمع ہونا، رکنا۔ اگر اللہ اپنے ایک نبی کے لیے پانی کے بہنے کے مزاج کو بدل کے اسے رکنے کا مزاج دے سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر وہ کیوں اپنے ایک ولی کے لیے پتھر کے جمے رہنے کے مزاج کو بدل کے اس کو دروازہ نہیں بنا سکتا؟ وہ بھی قدرت خدا کا کارنامہ ہے، وہ بھی قدرت خدا کا کارنامہ ہے۔ یہاں راستہ بنا موسیٰ کے عصا سے، وہاں راستہ کعبے کی دیوار شق ہو کے دروازہ کھول رہی ہے۔ قدرت الہی وہاں بھی کار فرما ہے، قدرت الہی یہاں بھی کار فرما ہے۔ وہاں درمیان میں عصا لانا پڑا ہے، یہاں درمیان میں عصا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ادھر نبی کھڑا ہے، ادھر وسیع ہے اندر۔ اب راستہ روکنے والا کون ہے جو راستہ روکے؟ لہذا راستہ کھلا، پتھر ہٹے، راستہ بنا۔ راستہ بن گیا۔ جناب موسیٰ نے کہا بسم اللہ چلیے۔ اب جو بسم اللہ چلیے تو تاریخ میں بھی نہیں ہے، مگر شاید کیفیت یہ ہوگی، بھائی ہر آدمی سوچ رہا ہے یار پانی کس لمحے دوبارہ چل پڑے، تو ہر ایک منظر شاید یہ ہوگا، پہلے آپ۔ میں رہنے والا لکھنؤ کا نہیں ہوں، رہتا لکھنؤ میں ہوں۔ پہلے آپ وہیں کا کلچر ہے، اور حقیقتاً یہ اسلام کا کلچر ہے۔ اس لیے پہلے آپ، کھانے میں پہلے آپ، پینے میں پہلے آپ، راستہ آگے بڑھنے میں پہلے آپ، مصافحہ کرنے میں پہلے آپ، یعنی میں جس کام کو خود کر سکتا ہوں ایثار کر کے دوسرے کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو پہلے آپ کو مذاق رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کے لطائف بنا لیے گئے وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی یہی ہوا ہوگا، پہلے آپ، کوئی آگے بڑھنے پہ تیار نہیں۔ مگر ذرا موسیٰ کی ضدی قوم کو دیکھیے جو آج تک اس کی ضد سامنے ہے۔ کہنے لگا ہم ہیں 12 قبیلے۔ اب وہ آیت آئی جو ہمارے بزرگ نے پڑھی تھی، فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ، 12 قبیلے ہیں، ہم تو 12 راستے آپ بنائیں گے۔ بدماشی کی حد ہے، ابھی تو مرے جا رہے تھے، پکڑے گئے، راستہ بنا تو فوراً سے شروع ہو گئی، اڑیل بنا۔ 12 قبیلے ہیں، 12 راستے بنائیے۔ جناب موسیٰ نے حکم خدا سے پھر اثار رکھا گیا تو 12 راستے بن گئے۔ ایک سوال کروں آپ سے، کہ جو ایک راستہ بنا تھا کیا ان کے جانے کے لیے ہم وقتوں کے کافی نہیں تھا؟ انہوں نے 12 راستے کیوں بنوائے؟ ان کی یہ بات بیجا ہے کہ بجا؟ یزید بیجا ہے، مگر اس بیجا بات کو نبی خدا نے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ پورا کیا تو وہ نبی رہے کہ نہیں رہے؟ تو پھر صفین میں اگر قوم کی بیجا ضد کو علی نے پورا کر دیا، ایک صلوات دیتے ہیں محمد و آل محمد۔ 12 راستے بنے، 12 قبیلے 12 راستوں پہ گئے۔ میں پھر ایک جملہ کہتا ہوں، وہ ہے امت موسیٰ کہ جو ایک راستے پر ہوتے ہوئے 12 میں تقسیم ہو گئی، اور یہ ہے امت محمدی، یہ ہے پیروان محمد و آل محمد علیہ السلام، جن کے پاس 12 کے 12 راہبر ہیں، مگر 12 راہبروں کے پیچھے چلنے والا ایک راستے پہ چل رہا ہے۔ ان کے طریقہ کار میں کوئی اختلاف نہیں۔ 12 ہو کے ایک راستے پہ چلا رہے ہیں، 12 راستے چل کے کہا چلو بھائی پہلے آپ ہوا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے آگے کیا جناب ہارون آگے چلے، ان کے پیچھے ان کی قوم چلی، اور اس کے بعد آخر میں جناب موسیٰ چلے۔ اب ادھر فرعون کا لشکر دریا کے کنارے پہنچا، اور جناب موسیٰ کی قوم دریا میں ہے، راستے پہ ہے۔
सामने दिखाई दिया था, पकड़ लो। अब घोड़े को एड़ लगाते घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। ये कौन से खुदा है? इसी के बाद कम से कम पीछे उन अहमकों को समझ में आ गया होता ये कैसा खुदा है जो एक सवारी में भी काबू नहीं रखता। एड़ लगाने बढ़ता ही नहीं। जनाब जिब्रील आगे आए, घोड़े पे शक देख के उसको सवार होके ताकि उसके पीछे पीछे जानवर चल पड़े। मैंने इतना वक्त आपको किया है इस जगह को सुनाने के लिए। मंजिल वाली कि जनाबे मूसा का ये कौम का आखिरी उम्मती दरिया से बाहर निकल रहा था और फिरौन के लश्कर का आखिरी सिपाही दरिया में दाखिल हो रहा था। एक मरतबा पानी की दीवारें आपस में टकराई, फगशियहुम मिनल यम मा गशियहुम, समंदर ने उन्हें छाप लिया। रास्ता एक था, रास्ता वही था। उस रास्ते पर वो बच गए जो सही राहबर के पीछे चल रहे थे, और वो डूब गए जिन्होंने सही राहबर का इंतखाब नहीं किया था। एक सलावत दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। पूरी कौम मूसा की निकल गई, सही राहबर के पीछे चल रही, और पूरा लश्कर फिरौन का डूब गया। मैं लश्कर के उसने आखिरी लम्हात में तौबा भी की है, और जनाब जिब्रील उस वक्त अल्लान वक़्त हसद था, अब तौबा के इस्लाम की जगह खुल के सामने आ गया। एक बात याद रखिएगा, इससे उसूल मिल गया है, मौत के सर पर आ जाने के बाद तौबा का इंतजार न करें हम, उससे पहले जिंदगी में जिन गुनाहों को मुर्तकिब हुए हैं उससे तौबा का ख्याल हमारे ज़हनों में रहना चाहिए। डूब गई पूरी कौम, उसी रास्ते पे आ गए जिस रास्ते पर एक कौम ने नजात पाई। रास्ता वही था, राहबर बदला तो कौम डूब गई। बस आखिरी बात, आखिरी नतीजा जिसके लिए मैंने आपको रहमत दी, तो राह को पहचानना जरूरी, राहबर का मानना जरूरी, राहबर के पीछे चलना जरूरी है। करना चाहता हूँ इसी वाक़े में, जो चल के गए वो निकल गए, लेकिन जनाब मूसा की कौम का एक जवान रुक गया। क्यों? इसलिए कि उसका बाप लश्कर फिरौन में था। बुरे मकसद से नहीं रुका था, अच्छे मकसद से रुका, बाप को समझाने के लिए कि आ जाओ हमारे साथ नजात हासिल कर लो। मगर बाप को समझाने के लिए अच्छे मकसद से आया था। जब सैलाब आया, जब दीवारें मिली, तो लश्कर फिरौन के साथ ये भी डूब गया। क्यों डूबा? रास्ते को पहचानता था, राहबर को भी पहचानता था, मगर ये राहबर चल रहा था और ये रुक गया। इसका मतलब नजात के लिए खाली राहबर का पहचानना काफी नहीं है, राहबर के बताए हुए रास्ते पर चलना भी जरूरी है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस मैंने सारा वक्त इस नतीजे के हासिल करने के लिए लिया आपका कि मेरे अजीजों, अल्लाह के करम से राह मिल गया। राहबर, सही राहबरों को हमने पहचान लिया, मासूमीन तक हम पहुंच गए, जो गलती न करे वो राहबरों को हमने अपना लिया। लेकिन एक मरहला जिंदगी भर याद रखने का है। ये तो एक मंजिल की बात थी, रास्ते को पहचानना, राहबर को पहचानना, राहबर को मानना, लेकिन एक चीज का पूरी जिंदगी ख्याल रखना है, हमें राहबर के पीछे चलते रहना है। हमें रास्ते पे बैठ नहीं जाना है, रास्ते पे खड़े नहीं होना है, चलते रहना है। जब वो कहे बढ़ो आगे तो हमें बढ़ जाना है, जब वो कहे रुक जाओ तो हमें रुक जाना है। जब हम राहबर की भरपूर इताअत करेंगे तब हम इस लायक बनेंगे कि मंजिल नजात तक अपने आप को पहुंचा सकें। इसीलिए तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने के बाद जिक्र मसाइल 2-4 मिनट अगर ज्यादा भी हो जाए तो ये अय्याम अज़ा है। इसके बाद न ये माहौल हमें मिलता है और न ये मानवी रूहानी कैफियत हमारे ऊपर तारी होती है जो अय्याम अज़ा में मिंबर स्पर्श पर आने के बाद तारी होती है। यहाँ अच्छी बात का समझना भी आसान हो जाता है, अच्छी बात का अपनाना भी आसान हो जाता है, अच्छी बात पे अमल करना भी आसान हो जाता है, बुराइयों से अपने आप को बचाना भी आसान हो जाता है, बुराइयों से दूर रहना भी और बुरी आदतों को मिटाना भी आसान हो जाता है। बस आखिरी बात करना चाहता हूँ, ये रिश्ता है काहे का रिश्ता? ईमान का अमल से रिश्ता। रास्ते को पहचानना ईमान है,
دین کو پہچاننا ایمان ہے، راہبر کو پہچاننا ایمان ہے، مگر اس کے بعد، اس ایمان کے بعد چلنا یہ عمل ہے، رکنا ان کے حکم سے یہ عمل ہے۔ مولا کائنات کا معروف ترین اللہ نہج البلاغہ کے علاوہ مولا کے ارشادات مجموعہ اور ہے۔ نہج البلاغہ کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ لیکچرز پہ ہے جسے خطبہ کہتے ہیں، وہ والا خطبہ نہیں جو ہم لوگ ذرا یہاں اپنے لہن میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس سے یہ آپ کو تصور آتا ہوگا خطبہ یعنی لیکچر، تقریر، جمعے کا خطبہ یعنی جمعے کی تقریر اور دوسرے مواقع کی تقریر خطبات ہیں۔ نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ مولا کی وہ تحریریں اور خطوط ہیں جو آپ نے لکھے ہیں مختلف مواقع پر، اور تیسرا حصہ مولا کے چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آمودی عالم گزرے ہیں، اہل سنت کے آمودی نام ہے، انہوں نے مولا کے چھوٹے چھوٹے ارشادات کو کم الفاظ پر مستقل ارشادات کو جمع کیا ہے درر الکریم و غرر الحکم کے نام سے۔ وہ بھی ہم اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن وہ معتبر کتابوں میں ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک جملے میں ایک بڑی بڑی سچائیاں مولا نے اس کو بیان کرنی، خطبے نہیں ہے، صرف ایک جملہ ہے درر الکریم و غرر الحکم، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کلمات کی دنیا کے موتی اور حکمت کی دنیا کی اونچی روشنیاں۔ اس میں مولا کا ارشاد ہے الایمان والعمل اخوان توأمان ورفیقان لا یفترقان۔ ترجمہ سن لیجیے، الایمان والعمل۔ اب تو مجلس خاتمے کے نزدیک آ رہی ہے، پھر بھی آپ سر دکائے مایوس سے بیٹھنے کا سننا دیر سے جلدی سے الایمان والعمل اخوان توأمان۔ ایمان اور عمل اخوان، دو بھائی ہیں۔ کیسے دو بھائی؟ توأمان، جڑواں۔ ایمان و عمل دو جڑواں بھائی ہیں۔ ورفیقان، اور ایمان و عمل دو دوست ہیں۔ کیسے دوست؟ لا یفترقان، جو ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوتے۔ پورا پیغام تو جملے ہی میں موجود ہے، مگر بچوں کے سمجھانے کے لیے میں ذرا سی وضاحت یہ دیتا ہوں۔ مولا نے دونوں جگہ ایک ایک لفظ بڑھایا ہے، جس کو پہلی نگاہ میں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ الفاظ نہ بڑھائے ہوتے تو بھی بات پوری ہو جاتی۔ مولا نے کہا الایمان والعمل اخوان، ایمان و عمل دو بھائی ہیں، اور پھر کہہ دیتے دو دوست ہیں۔ دو بھائی ہیں کیسے؟ جڑواں، ایک لفظ یہ بڑھایا۔ دو دوست ہیں کیسے؟ جو دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، یہ لفظ بڑھایا۔ صاحب نہج البلاغہ نہ کوئی لفظ بیجا استعمال کرے گا، نہ کوئی ضرورت کا لفظ ان سے چھوٹے گا۔ اگر انہوں نے دونوں جگہ ایک لفظ بڑھایا ہے تو کوئی نہ کوئی پیغام اس میں چھپا ہے۔ ساری حقیقتوں تک تو ہمارے بزرگ علماء بھی نہیں پہنچ پائے ہیں معصومین کے ارشادات کی، ہماری کیا اوقات، لیکن بالکل سامنے کی بات بات کروں۔ دیکھیے دو بھائی، عام طور پر دو بھائی جب ہوتے ہیں تو ایک بڑا بھائی ہوتا ہے، ایک چھوٹا۔ 1 سال کا فاصلہ مثلا کم از کم 9 مہینے کا فاصلہ کم از کم مثلا ہوگا۔ دو بھائیوں میں دو بھائی ایک ساتھ پیدا نہیں ہوں گے، ایک چھوٹا بھائی اور ایک بڑا بھائی، لیکن جب جڑواں پیدا ہوتے ہیں تو دونوں ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کا وجود بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ان کی پیدائش بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ بس اتنا سے فرق ہوتا ہے کہ دو بچے جو ماں کے پیٹ میں پلے جب پیدا ہوں گے تو ایک دنیا میں پہلے قدم رکھے گا، دوسرا بعد میں، تو ان میں پھر اس کو بڑا اس کو چھوٹا کہتے ہیں، مگر کتنا مختصر سا فاصلہ ہوتا ہے اس کا۔ دوسری طرف دوستی، دوست پہلے اجنبی ہوتے ہیں، آپ کو میں نہیں جانتا، مجھے آپ نہیں جانتے۔ جب میں نے یہاں آنا شروع کیا، آپ کا مزاج مجھے اچھا لگا، میری بد کلامی آپ کو اچھی لگی، ہم دوست ہو گئے۔ تو دوست پہلے سے دوست ہو گئے، صلوات بھیجنا بھیجتی۔ مومن کی تو پہچان ہی ہے ایک دوسرے کے لیے محبت دلوں میں ہونا۔ کینہ اور نفرت اور بغض یہ مومن کے دل میں جگہ نہیں پاتے۔ اگر جگہ پائے اس کا مطلب اتنا ایمان ہٹا ہے جہاں کینہ آیا ہے۔ یہ چیزیں آئیں گی تو ایمان کو ہٹا کے آئیں گی، اس لیے کہ ایمان سے بھری ہوئی جگہ جو الماری پہلے سے کسی چیز سے بھری ہوئی ہو، اس کو کچھ رکھیے گا تو کچھ ہٹانا پڑے گا۔ اگر ایمان بھرا ہے تو بغض آئے گا، کسی ایمان کو ہٹائے گا، حسد آئے گا، کسی ایمان کو ہٹائے گا۔ تو دوست ہمیشہ سے دوست نہیں ہوتے، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ دوست رہیں۔ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا نے جملہ فرمایا، اگر اس پہ توجہ دے تو دو پیغام سامنے آتے ہیں۔ اگر صرف بھائی کہتے تو بھائیوں میں چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے،
لیکن جڑواں بھائیوں میں فیصلہ نہیں ہوتا. مولا کہہ رہے ایمان و عمل چھوٹے اور بڑے بھائی کی طرح نہیں ہے کہ پہلے یہ آئے پھر سال 2 سال کے بعد وہ آئے. یہ ہے جڑواں بھائی. جیسے ہی ایمان وجود میں آئے گا عمل بھی ساتھ ساتھ دکھائی دے گا. یعنی آغاز ہوگا تو ایمان کے ساتھ عمل آئے گا. دوست ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں, اگر صرف کہتے دوست ہے تو ہم سوچ سکتے تھے کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو, یا عمل ہو اور ایمان نہ ہو. مگر مولا نے کہہ دیا رفیقان لا یفترقان, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. یعنی دنیا میں ایمان اور عمل آئیں گے تو ساتھ ساتھ رہیں گے, اور آئیں گے تو ساتھ آئیں گے, اور باقی رہیں گے تو ایمان بھی رہے گا عمل بھی رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو. اس ارشاد سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. لہذا ہم اپنا جائزہ لیں. مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ثبوت میں ہمیں عمل فراہم کرنا ہوں گے. اس کے لیے پھر چاہے وقت کی قربانی دینا پڑے, اس کے لیے چاہے دولت کی قربانی دینا پڑے, اس کے لیے چاہے خواہشات نفس کی قربانی دینا پڑے, اس کے لیے چاہے اولاد کی قربانی دینا پڑے, عزت اور آبرو کی قربانی دینا پڑے. یہ جرأت, یہ ہمت, یہ شجاعت اس قوم میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ قوم کربلا والوں کی قوم ہے. یہ کربلا کو ماننے والی قوم ہے جنہوں نے جو کچھ اللہ سے ان کو نعمتیں ملی تھیں ان میں سے کسی کو بھی اس کی بارگاہ میں قربان کرنے میں کبھی گریز نہیں کیا. تاریخیں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں. کل میں نے مولا کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا تھا. ان کی شجاعت, ان کی فقاہت اور ان کا قربانی کا جذبہ. مگر ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں صرف کچھ مرد تھے, کچھ مرد تھے جو شجاعت کے اس نمونے اور جواب پیش کر رہے تھے. کربلا میں حسین نے وہ قوم جمع کی تھی اور وہ قوم تیار کی تھی جہاں جتنا جذبہ جوانوں میں تھا اس سے کسی طرح سے کم جذبہ بوڑھوں میں نہیں تھا, اور جتنا جذبہ مردوں میں تھا اس سے کسی طرح سے کم جذبہ دین کی حفاظت کا جذبہ عورتوں میں نہیں تھا, اس سے کم نہیں تھا. جتنا جذبہ شہادت جوانوں میں تھا اس سے کسی طرح سے کم بچوں میں جذبہ شہادت کم نہیں تھا. جان کو, اولاد کی جان کو خطرے میں ڈالنا ماں باپ کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن خود تاکید کر کے, سجا کے, سنوار کے, سمجھا کے کہ جان دینا ہے, یہ بھیجنا کربلا کی ماؤں کا کام تھا. روایات میں شہداء کربلا میں ایک جوان کا نام آتا ہے جناب وہاب ابن عبداللہ یا عبداللہ ابن وہاب. مولا کے قافلے کے ساتھ ساتھ یہ چل رہے تھے, یہ عیسائی تھے, لیکن حسین کی قربت نے, کردار نے ان تک نبوت محمدیہ کی خوشبو پہنچائی. مولا کے ہمراہ چلنے کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوئے, مومن ہوئے, اور مولا کے لشکر میں شامل ہو گئے. ان کے ساتھ ان کی بوڑھی ماں بھی تھی اور ان کی بیوی بھی, جن سے ابھی ان کی شادی ہوئی تھی. جب 9 محرم کو حسین نے رات کی مہلت لی ہے تو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھیں ان میں جناب وہاب کی والدہ بھی تھی. بیٹا تمہیں حسین پر قربانی دینا ہے. عاشور کا دن آیا, اصحاب حسین جانے کی تیاری کرنے لگے, اور جانے لگے, اجازت دینے لگے. جناب وہاب بھی چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جائیں, مگر نوبیاتا بیوی, وہ زوجہ جس سے ابھی ہم ہوا ہے, وہ کہہ رہی ہے تمہیں ایسے نہ جانے دوں گی, پہلے چلو میرے مولا حسین کے پاس, حسین مجھ سے کچھ وعدے کریں تب تمہیں جانے دوں گی. آپ اپنی زوجہ کے لیے حسین کے پاس آئے, کہا مولا میں آپ کو قربان ہونا چاہتی ہوں, اور یہ مجھے چاہتا ہوں, اور یہ مجھے روک رہی ہے, جانے نہیں دیتی. یہ کہتی ہے مجھے کچھ حسین ضمانت دیں گے, کچھ فرمائشیں ہیں جو میرے مولا پوری کرتے ہیں, تب تم جنگ کے لیے جاؤ. امام نے پوچھا تم کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میری پہلی تمنا اور خواہش یہ ہے اور فرمائش یہ ہے کہ یہ مرد ہیں, یہ میدان جنگ میں بھی جائیں گے, شہید ہوں گے, جنت کے حقدار ہو جائیں گے. میں عورت ہوں, میں تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں لڑ کے شہید نہیں ہو سکتی. مولا آپ یہ ضمانت لے لیں کہ وہاں جب جنت جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ جنت لے کے جائیں گے, مجھے اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے. مولا نے کہا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں, تو تیری دوسری فرمائش کیا ہے؟ تو زوجہ وہاب نے کہا کہ مولا میں جو حالات دیکھ رہی ہوں اس سے مجھے بہت سی باتوں کا اندازہ ہو رہا ہے, آپ اجازت دے دیجئے
کہ میں اہل حرم کے خیموں میں آ جاؤں اپنا خیمہ چھوڑ کے، وہاں پہ جانے کے بعد میرے خیمے میں کوئی نہیں رہ جائے گا. میں چاہتا ہوں اس خیمے میں آ جاؤں جس میں زینب و ام کلثوم ہے. کہا کیوں چاہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ جب جنگ ختم ہوگی اور لوٹ مچے گی تو کم سے کم اہل حرم کے خیمے باقی رہ جائیں گے، اس لیے ان خیموں میں جانا چاہتی ہوں. حسین کیسے کہیں کہ زوجے وہب ارے ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، صرف خیمے نہیں جلائے جائیں گے، ہماری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، تابیانے لگائے جائیں گے، یتیم بچوں کو تماچے مارے جائیں گے. اتنی طاقت نہیں پا رہے تھے حسین کہ زوجے وہب کو حقیقت بتا دے گا ٹھیک ہے چلے تجھے اجازت ہے تو چلی جا زینب کے خیمے میں چلی جا. اجرکم اللہ اجازت مل گئی. ماں تو پہلے سے بے چین تھی، کہا جا لڑ کے میرے آقا حسین پہ جان دے دے. وہب گئے، لڑے. روایت یہ بھی کہتی ہے کہ لڑتے لڑتے ان کا ایک ہاتھ کٹ کے شانے سے لٹک گیا تھا. جب ہاتھ کٹ کے شانے سے لٹکا آتا ہے نا ہاتھ، تو باپ کی بیوی دور سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، دوڑ پڑی اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے. اب آپ نے طرف کی آواز دی ابو عبداللہ حسین آئیے میری مدد کو. مدد یہ نہیں تھی کہ حسین وہاب کو سنبھالے، مدد یہ تھی کہ میرے آقا ارے میری زوجہ بھرے بجنے میں ننگے سر نکل آئی ہے، اسے جلدی سے خیمے میں پہنچائیے. میں کہوں گا وہاب تمہاری بیوی ابھی ننگے سر نکلی ہے، تماشائیوں کا مجمع نہیں ہے، حسین خیمے میں پہنچا دیں گے. ارے دیکھو حسین کی بہن زینب ننگے سر یہ قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جانے والا ہے. اجرکم اللہ. وہب لہو لہان ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، ہاتھ ایک کٹ گیا ایک ہاتھ باقی ہے. خیمے میں پلٹ کے آئے، اماں اب تو میں نے ہاتھ ادا کر دیا، اب تو دودھ بخش دو گی. وہاں کی ماں بولی نہیں میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو اپنی جان میرے مولا میں قربان نہ کر دے. یہ کربلا کی ماں کا کلیجہ ہے، جوان کو مرنے کے لیے بھیج نہیں. وہاں گئے پھر لڑے یہاں تک کہ زخمی ہو کے گرے. ظالم نے وہاں کا سر اٹھا کے اس خیمے کی طرف پھینک دیا جس میں ماں بیٹھی دیکھ رہی اس منظر کو. زمین پر جوان بیٹے کا سر لڑکتا ہوا ماں کی آغوش میں آ گیا، ہاتھوں میں لیا، چہرے سے خاک کو صاف کیا، منہ پہ منہ رکھ کے آواز دی بیٹا تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ظالموں کی طرف سر کو اچھال دیا. ہم جو کچھ راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر اسے واپس نہیں لیا کرتے. اجرکم اللہ. ایام اللہ بڑی تیزی سے گزر گئے، تاریخیں ایسی بڑھتی چلی جا رہی، پھر موقع نہیں مل پائیں گے. میں نے کہا یہاں وہاں کی قربانی دی کربلا کی اس ماں نے جس کی جوان بیٹے کو قربانی دی ہے، مگر کربلا تو اس سے بھی اونچے مناظر پیش کرتا ہے. عصر عاشور سے پہلے ظہر سے پہلے وہ وقت بھی آیا جب حسین کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے جنگ لڑنا شروع کی ہے. صبح عاشور سب باندھ کے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ٹیموں کی بارش میں خیموں تک کوئی عرب کے خیموں تک کوئی ٹیم نہ پہنچ جائے. بہت سے حسین کے انصار مصیبت شہید ہو گئے تھے، کچھ زخمی ہوئے تھے. اس میں جناب مسلم بن اوسجا تھے. کل میں نے آپ سے کہا تھا مسلم بن اوسجا کی عمر 90 سال یا اس کی ایک جلد تھی. اتنے کمزور تھے، اتنے ضعیف تھے کہ پیشانی کی کھال لٹک کے آنکھوں پہ آ گئی تھی. سمیٹ کے کپڑے سے اس کے پیشانی میں باندھا تھا. شاید ہمارے عزادار آج وہ پیشانی کی پٹی باندھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اسے بوڑھے جوان مجاہد کی سیرت کو اپنانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں. ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کو باطن کے اعتبار سے بھی وہی جذباتی قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. مسلم ابن افضل نے تیاری کیسے کی؟ پیشانی کی خاک میں لٹک کے آنکھوں پہ آئی تھی، اسے سمیٹا، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر پہ پٹا باندھا. حسین سے لڑنے کی اجازت تھی. میدان جنگ میں پہنچے، جنگ کر کے زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے. حسین کو مدد کے لیے کہا. ابھی حبیب بھی زندہ ہیں، حبیب حسین کی بھی دوست ہیں، مسلم ابن اوسجا کی بھی دوست ہیں. حسین پہنچے، مسلم ابن اوسجا کا سر اٹھا کے اپنے آغوش میں رکھا، بوڑھے سپاہی کے چہرے پہ ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا. حبیب ابن ظاہر پہلو میں بیٹھ گئے. کہا مسلم تو میرے بچپن کے دوست ہو. دنیا میں دستور ہے کہ جب کوئی دوست جانے لگتا ہے تو جاتے جاتے اپنے دل کی بات اپنے دوست سے کہہ جاتا ہے. حبیب کہہ رہے ہیں مسلم تمہاری ایک بوڑھی زوجہ خیمے میں ہے،
تمہارا کمسن بچہ خیمے میں ہے، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی چند لمحوں کے بعد تمہارے پاس آنے والا ہوں، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تمہیں کوئی وصیت کرنا ہو تو وصیت کر دو، جب تک زندہ رہوں گا اس وصیت کو پورا کروں گا۔ مسلم نے نہ اپنی بوڑھی بیوی کے لیے کوئی وصیت کی، نہ اپنے کمسن بچے کے لیے کوئی وصیت کی۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا، کاٹی ہوئی انگلی سے حسین کے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد جب کہا جب تک میں زندہ رہا اپنے مولا کے جسم پر کوئی زخم نہ لگنے دیا، حبیب جب تک جینا میرے مولا کا خیال رکھنا۔ وصیت کر کے دم توڑ دیا۔ حسین بوڑھے صحابی کی لاش کو لے کے خیموں کے تک آ گئے، نہ جانے کون سا درد پیدا ہوا تھا حسین کے دل میں کہ بوڑھے صحابی کے جنازے کا سر اپنی گود میں لے کے زمین کربلا پر جلتی ہوئی زمین پر حسین بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ مولا کی نگاہ اٹھی تو انصار کے خیمے سے ایک بچہ نکلا، کمسن بچہ، تلوار کمر میں لگی ہوئی، اتنا کمسن ہے کہ اتنا قد چھوٹا ہے کہ تلوار کمر پر بندھی ہے تو زمین پہ اس کی نوک رگڑ رہی ہے، بچہ اتنا چھوٹا۔ اور وہ بچہ خیموں سے نکل کے کربلا کے میدان کی طرف چلا۔ حسین نے آواز دی صاحب کو دوڑ کے جاؤ، جلدی سے روکو، اگر یہ چلا گیا تو یہ ظالم اس کی کمسنی پہ رحم نہ کھائیں گے۔ میں کہوں گا مولا جب آپ کو ان ظالموں کا پتا ہے کہ 7-8-9 سال کے بچے کی کمسنی پہ بھی رحم نہ کھائیں گے تو مولا پھر آپ کا کلیجہ کتنا طاقت والا ہے کہ 6 مہینے کے کمسن لال کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے آپ کربلا کے میدان میں دیں۔ اصحاب حسین انصار حسین پہنچے، اسے واپس بلا کے لائے حسین کے پاس۔ عزاداروں میں ایک جملہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کمسن بچے کو جو انصار حسینی حسین تک لے کے آئے ہیں تو کیا تماچے مارے ہوں گے، کیا تازیانے لگائے ہوں گے، یا پیار کر کے لے کے آئے ہوں گے؟ ظاہر ہے پیار کر کے لے کے آئے ہوں گے۔ دل چاہتا آواز دوں اے انصار حسین آؤ، ایک باپ گلا کٹا کے میدان کربلا میں سو رہا ہے، حسین کی یتیمہ سکینہ جلتے ہوئے خیموں سے نکلی ہے، آگ لگی ہے دامن میں، کوئی آگ بجھانے والا نہیں ہے، ہاں کوئی تماچے مار رہا ہے تو کوئی تازیانے لگا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے میرے بھائیوں اور بہنوں کو سوائے تمہیں حسین اور سوائے تمہیں محمد و آل محمد کے۔ ننھا بچہ حسین تک آ گیا، بچے چن لے۔ ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھا کے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ کہا آقا جس بوڑھے صحابی کا سر آپ کی آغوش میں ہے اس کو سمجھنا اور سجا کر میں بیٹا ہوں۔ کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا مولا آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی۔ عجیب دل بھرا ملتا ہے، آئے بے کس فاطمہ کے، ارے یہ نوبت آگئی، ننھے ننھے بچے آپ کی تنہائی پہ بے چین ہے۔ کہا بابا آقا آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، میدان میں جا کے لڑ کے آپ پہ ٹھان دینا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا تیرا بوڑھا باپ بھی دنیا سے رخصت ہوا، وہ بھی کمسی رکھ پر جہاز واپس سے والی نہیں ہے، واپس چلا جا، اپنے خیمے میں واپس چلا جا۔ ننھے سے بچے نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا کیسے واپس جاؤں؟ جس اماں کے لیے آپ مجھے خیمے میں واپس بھیج رہے ہیں اسی اماں نے تو مجھے تلوار لگا کے بھیجا ہے۔ حسین پھر بھی راضی نہیں ہوتے، ایک مرتبہ میرے خیمہ کا پردہ ہٹا، سر پہ ضعیفہ چادر ڈالے ہوئے نکلی، آواز دی میرے مولا مسلم مرد تھے لڑتے شہید ہو گئے، میں عورت ہوں جنگ نہیں کر سکتی، میرے چھوٹی سی قربانی کو آپ قبول کر لے۔ حسین سر جھکائے بیٹھے ہیں، ننھا کمسن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، ماں سفارش کر رہی ہے، لخت جگر فاطمہ کیسے فیصلہ کرے، اسے تو بھی نہ جانے کتنے ننھی ننھی جانوں کی لاشوں کو اٹھانا ہے، کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے سے بیٹھنا ہے تو کبھی علی اصغر کے گلے سے تیر نکال کے خیموں تک ننھی سی لاش کو پہنچانا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.